آغاز سے کا تائیں کی محفل پھولا رونق امام باقر میلاد شب میلاد خود امام فقلا باقر زر لقب چسل بنا باقر چی باقر آئی شقه فقلا باقر زر بسموس ان شقاف الظاهر با روشن باقر لأنه بقر العلم امام فقلا باقر زر بيوتي من تشويتي راس باقر نچي دوين لهذا من يلي مختلف خلفاء معاصر في دور امام يركن انتو دنيا نونا پہلا ولی تبقى يرازنا نسخن انتو سبانا رکن انتو دیوگی ابن سلیمان ابن عبد الملک خود اس انتو 99 کا يرازنا ابن 101 سکو دیکھنے یزید ابن عبد الملک ابن خننسو یوں خلافت دی منصب پانچواں خلیفہ حشام ابن عبد الملک کو 105 کنے ایران غزنار ابن 125 سپو خلافت دی منصب کا غاصبانہ ایران غزنار دکس حکومت بکھنے جناب شیعہ کا اللہ على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جشن ولادت حضرت محمد واقع صلی اللہ علیہ آپ سبھی کو عید مبارک. اور اس خوشی کے مولا علی کی شان مولا رضا کی شان میں ایک نعت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام و سحر ہے میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا سحر ہے میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا. تیرے ضمانت میں رہتا ہوں مجھ کو کسی کا خوف نہیں. تیرے ضمانت میں رہتا ہوں مجھ کو کسی کا خوف نہیں. باندھ رکھا ہے میں نے تیرا نام کسی کا مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا اس کی نظر ویرا ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں. اس کی نظر ویرا ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں. جس کی آنکھوں میں بس جائے جس کی آنکھوں میں بس جائے آپ کا روزہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا. خادم کا خادم کا میں اور امام کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. آپ کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں
زمین پر خلد کہاں پر اتری ہے، پوچھا کسی نے فرش زمین پر خلد کہاں پر اتری ہے، دے دیا میں نے فوراً ہی مشہد کا حوالہ، مولا رضا 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 مولا رضا، عرش اولا کے باشندے ہوں یا کہ فرش کے باشندے، کھاتے ہیں سب آب کا دستر خان کا صدقہ، مولا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا، شام سحر ہے میرے لبوں پر، شام سحر ہے میرے لبوں پر، بس یہ وظیفہ مولا رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، ان کے روزوں کے دربار سجائے کے لیے، ان کے روزے کے دربار سجانے کے لیے، روز میں میرے آنکھوں کو لگایا لایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں
یہ تھے شیخ نثار صاحب جو نعت شریف پیش کر رہے تھے. ہمارے سبھی ائمہ معصومین میں سے جو سب سے زیادہ علوم آل محمد کو نشر کرنے کا فرصت ملا، جو سب سے زیادہ جنہوں نے شاگردوں کو تربیت دی اور احادیث کو نشر کیے، وہ امام محمد باقر اور امام صادق تھے. اس لیے فرماتے ہیں لم يظهر من ولدي الحسن والحسين من العلوم ما ظهر منه من التفسير والكلام والأحكام والحلال والحرام. یعنی امام حسین اور امام حسن کے فرزندوں میں سب سے زیادہ جن سے احکام، تفسیر اور حلال اور حرام کی جو احکام وغیرہ نشر ہوئے ہیں، وہ سب سے زیادہ امام باقر اور امام صادق سے. اور انہوں نے چند خلیفہ کے دور میں زندگی کیے ہیں اور مختلف شاگردوں کو تربیت دیے ہیں. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دعوت دوں، جناب شیخ موسیٰ صابری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لا کر آج کی محفل کو اپنے نورانی کلام سے مزین فرمائیں. حاضرین محفل السلام علیکم. اولاً آج کی اس پر مسرت اور پر میمنت شب کی مناسبت ہے. اولاً پیشگاہ امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ثانیاً مقام معظم رہبری اور تمام حاضرین محفل کو تبلیغ پیش کرتا ہوں. اس کے ذیل میں چند اشعار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شان میں سماعت فرمائیں. علوم آل محمد کا سما باقر، علوم آل محمد کا سما باقر، علوم آل محمد کا آسمان باقر، رموز کون و مکان کا ہے رازداں باقر، رموز کون و مکان کا ہے رازداں باقر. علی کروپ ہے منبر سلونی پر، علی کروپ ہے منبر سلونی پر، دیار جہل میں ہے علم کی عذاب، دیار جہل میں ہے علم کی عذاب، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک،
فضیلتوں کا ہے کہ بہر بے کرام باقر فضیلتوں کا ہے کہ بہر بے کرام باقر بکھرتے جاتے ہیں شعروں میں نور کے جلوے بکھرتے جاتے ہیں شعروں میں نور کے جلوے آسمان تخیل کی کہکشاں باقر ہے آسمان تخیل کی کہکشاں باقر آخری مصرع سماعت فرمائیں اسی کے ذکر میں مصروف صاحب و گزر اسی کے ذکر میں مصروف صاحب و گزر صدا فکر کے پیروں میں دین باقر صدا فکر پردوں میں دین باقر علوم آل محمد کا آسمان باقر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين احسنتم جزاک اللہ شیخ موسیٰ صابری فقہ وزیت خدمت لنات شریف پیشمین پن ہے اتنا ارفع و اعلیٰ مقام باقر ہے اتنا ارفع و اعلیٰ مقام باقر کا فرشتے کرتے ہیں خود احترام باقر کا اٹھا کے لاؤ شراب طہور جنت سے اٹھا کے لاؤ شراب طہور جنت سے کروں نوش میں جی بھر کے جام باقر کا بہشت میں مجھے رضوان لے کے جائیں گے بہشت میں مجھے رضوان لے کے جائیں گے میرے لبوں پہ جب آئے گا نام باقر کا یہ کہہ رہے ہیں سلیمان عرش اعظم پر یہ کہہ رہے ہیں سلیمان عرش اعظم پر بہشت کوثر و دار السلام باقر کا اگرچہ جن و ملک ان سب لکھیں مل کر قصیدہ پھر بھی نہ ہوگا تمام باقر کا قصیدہ پھر بھی نہ ہوگا تمام باقر کا کھلیں گے علم پیغمبر کے باب ہر لمحے کھلیں گے علم پیغمبر کا باب ہر لمحے کرو گے ذکر اگر صبح و شام باقر کا کرو گے ذکر اگر صبح و شام باقر کا رسول حق جو خود سا بشر بتاتے ہیں رسول حق کو خود سا بشر بتاتے ہیں بلا سمجھیں گے کیسے مقام باقر کا بلا سمجھیں گے کیسے مقام باقر کا انہی اشعار کے سائے میں گزارش گزار ہوں جناب شیخ بلال بختی سے کہ آپ ڈائس پر تشریف لا کر آج کی اس محفل میں اپنے کلام پیش کریں
حاضرین محفل سلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده علی ما کان ونستعینه على ما يكون ونصلي على محمد عبده رسوله الكريم وآله الأطيبين الطاهرين المعصومين. درین دی پر مسرت موقع کا درین جاغ عشی پہ دی پر مسرت ان میں جاغ مناسب اللہ اولاً یعنی نمزے شسمن رنجن خجائے خدمت لا آغای امام الزمان خدمت لا دنا بالخصوص رہبر معظم نا آیت اللہ سستانی دنیا تمام علماء کنی خدمت لا تبریک عرض بیت. شعر چی کھچی گنتی خدمت لا عرض بیت. علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر. علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر. صورت ساقی کوثر ہے محمد باقر. وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے. وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے. ہے بدل ہادی و رہبر ہے محمد باقر. خوب رو ایسے کی دنیا کو ضیائیں بانٹیں. خوب رو ایسے کی دنیا کو ضیائیں بانٹیں. نور ہی نور ہیں انوار ہیں محمد باقر. یہ فصاحت میں توجہ کیجئے گا. یہ فصاحت میں بلاغت میں علی کا پرتو. مہربان مثل پیمبر ہیں محمد باقر. مہربان مثل پیمبر ہے محمد باقر. دین کی نشر و اشاعت رہا مقصد ان کا. توجہ کیجئے گا اس مصرے پر. دین کی نشر و اشاعت رہا مقصد ان کا. عقل والوں کا مقدر ہے محمد باقر. اور دو تین اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد. جی رہے ہیں رخ مرتضیٰ دیکھ کر. توجہ کیجئے گا, توجہ کو طالبوں. جی رہے ہیں رخ مرتضیٰ دیکھ کر. رخ بدلتے نہیں ہم ہوا دیکھ کر. توجہ کیجئے گا. رخ بدلتے نہیں ہم ہوا دیکھ کر. آئے معراج سے لوٹ کر مصطفیٰ. ایک نشانی میں دست خدا دیکھ کر. عرش کی کیا فضا ہے سمجھتے ہیں وہ. آئے ہیں جو نجف کی فضا دیکھ کر. آئے ہیں جو نجف کی فضا دیکھ کر. جانے وہ کون سی منزل نور تھی کہ عبادت علی نے خدا دیکھ کر. جانے وہ کون سی منزل نور تھی کہ علی کی عبادت علی نے خدا دیکھ کر. ہے عبادت رخ مرتضیٰ دیکھنا. توجہ کیجئے گا. ہے عبادت رخ مرتضیٰ دیکھنا. مسکرائے علی آئینہ دیکھ کر. کیوں نہ سجدے کروں یا علی آپ سے. عشق کعبہ کی دیوار کا ایک صلوات بھیج دیجیے گا. کیوں نہ سجدہ کروں یا علی آپ سے. کیوں نہ سجدے کروں یا علی آپ سے. عشق کعبہ کی دیوار کا دیکھ کر. جان لیتی ہے دنیا کی ہم کون ہیں. جان لیتی ہے دنیا کی ہم کون ہیں. جا نمازوں پہ خاک شفا دیکھ کر. جا نمازوں پہ خاک شفا دیکھ کر. ذکر صلی علی کر رہا ہے خدا.
آسمانوں سے در فاطمہ دیکھ کر۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ ترنم میں تو کبھی پڑھتا نہیں ہوں، آج کوشش کروں گا پڑھنے کی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے وارث ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے وارث ہے نبی سرور، یہ سج ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، برحمت والے محمد صلی اللہ علیہ آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. شاید انشاءالlah matangama kuri fiqi da'wat sonse di mahfil piano uskate doktor بلال شیخ بلال فیقوز بہترین انداز کا اشعار پیش بین کما ان کی امامی فضیلات انو زرنو کی خود پیغمبر اکرمی فیقوز امام بحقیر فیقو یومت پہ بشارت تنصیت پا لذا جابر ابن عبداللہ الانصاری فیقولا مولیت پا کی امام باقر فیقوز کے چند زرے لذا کثل مولنو کہ خود جابر الزرد نا پیغمبر فیقوزس چیز رزس انکا تبقا حتی ترا رجلا من ولدی لے جابر کھرنگ دے من سقپو زندار شزن یہاں تک کی دے من سقپو کھرنگ زندار شزن میگی ات کنیانا میگی ات چچک تمشزن یوچزن اشبہ الناس بی اسمه على اسمی میونیانا سقبس ngana شبیوتاں وکیرتاں من تخصبس من تخصبك یوتاں اذا رأيته لم يخل عليك فقرأه من السلام یا جابر نام سنگ ادینگی میگی ات پنا تھکنا کتو نی سلام پو نی ادے میگی ات پنا لپت جابر ابن عبداللہ الانصاری فیقو دی
حدیث پو کسل پو پیغمبر کن چھوریت پا کھری عمر پسان زیاد چنچت پا عمر پسان چت پا جابر یکست پلو کنگا امام نا او دی پیغمبر اس کسل مزپی میگیوت پنا متوک پشی تزرے لہذا ہمیشہ جابر ابن عبداللہ الانصاریس زرندو گلو فلما کبرا سن جابر جابری عمر پو تھلن چیت عمر پو عمر دراشن چیت لو چین چیت زر اللہ وخاف الموت شید اسم سے موریوں اسم سے لذا یا باقر آئین آنت یا باقر یرنگر ید زرنچک یکست پلو جابر فیقبو حتی رآہو یقن نجاقشک جابر از امام باقر فیقبو دیدار بس امام باقر فیقبو تون رفع علیہ امام فیقبی کا کھرنگ امام فیقبی خدمت لسون امام فیقبی دست مبارک کو نکا یقبل یدیہ و رجلی امامی لقپا کامون لبوسطن اللہ ویقول زر اللہ امام فیقبلا بی ابی و امی شبیہ ابیہ رسول اللہ غی اتنا غی امیر کا قربان سن یرنگ پیغمبر رسول خدا نا شبیہ پیراز میں گیو چکن سو ان اباکا یقرؤک السلام یا باقر یران یری اپوچو محمد مصطفیٰ السلام لہذا متنگا ما ادے امامی میلاد شب میلاد یام جمسوں سے انشاءاللہ کھری فیقپوز نتنگا ما دعوتاں سے دیرین دی شب پیان دی محفل پیان بلائی بس دکتوک لہذا از دعوتاں جناب شیر ضربی مینا جناب اعجاز نوری فیقپولا کی یری فیقپو اگر دی محفل پیان حاضر یدنا کتوک آنی نز دعوت جناب شیخ مرتضی علی زمانی فیقبلا کی یری فیقبو دیکھ اسکیوتے من قبر پیش باید پیمین ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاب ولادت باسعادت امام محمد باقر کے مناسبت سے آپ سب لوگوں کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد مولا علی کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتے روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی آگہی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ملتا ہے اللہ کے ناروں میں، گرمیوں کے روزوں میں بیریا نمازوں میں، سوز عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں، بیٹھتا نہیں جب تک وادمی ملنگوں میں، دل لگی تو آتی ہے عاشقی نہیں آتی، جو بھی ورد ناد علی صبح و شام کرتا ہے،
جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے، غم حسین کا رکھ کر دم علی کا برتا ہے، ان کے دشمنوں پر جو بے شمار کرتا ہے، پاس ایسے بندے کی بے کلی نہیں آتی۔ محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے شیخ مرتضیٰ علی زمانی جو بہترین لہجے میں اشعار بیان کر رہے تھے۔ اعلامیہ دکدرین کے جشن میلاد حضرت امیر المومنین علیہ السلام 13 رجب شعراء حضرات کو اللہ یا بلتی یا اردی کا شعر پیش بکن اللہ شعر آمادہ بزرنو قافیہ پو یا رازسنا خوائنس تمچا زن لو دی شعر پہ شرائط چکھا چک دو ردیب دو پروشن لو قافیہ دو پروشن لو نقل میں بار گوشہ زن لو کاپی پیسٹ میں بار گوشہ زن لو لہذا آخری کا مقطع یوم روشن لو دی شرائط کو ندر سے 13 رجب مینا شعراء بلتی زبان کا یا اردو زبان کا یا رازرنا شعر آمادہ بزرنوک و دی شاعر کنلا خودی یعنی کلام پیش بنا گا سوچگیس چاہے اردی کا دکتوک چاہے بلتی کا دکتوک رہیں کلام پیش بکن اللہ دیانوں کو جائزہ سمایوتے انسوک لذا 13 رجب مینا تیار دکزرنو گیران زرنا رانسوسی کلام کن جائزہ بالکل گیران زرنا قیمتی جائزہ ہوتے ہیں لذا زیادہ وقت ملن مانگز دعوت تمہت جناب شیخ اعجاز نوری فیقپورا کی یری فیقپور ڈائی سکے ان سے درین سی دی محفل پیانو یری کلام پیش بچا محمد و آل محمد سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں جشن ولادت باصادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں 4 مصرے سے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مختار دے چکے ہیں مگر میرے امام۔ ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ مختار دے چکے ہیں مگر میرے امام، ہر دشمن ازا کو سزا اور چاہیے، ہاں ہر دشمن ازا کو سزا اور چاہیے، راہب تو ساتھ بیٹو پا خاموش ہو گئے، مولا یہ کہہ رہے تھے بتا اور چاہیے، ہاں مولا یہ کہہ رہے تھے بتا اور چاہیے۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو مصری مولا حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں شاعر کہتا ہے، کیسے عباس بھلا ظلم کی بیعت کرتے ہیں، کیسے عباس بھلا ظلم کی بیعت کرتے، ہو نہیں سکتا تھا بھائی سے بغاوت کرتے، کیسے عباس بھلا ظلم کی بیعت کرتے،
ہو نہیں سکتا تھا بھائی سے بغاوت کرتے، یہ تو عباس کا سر نیزے پہ ٹھہرا ہی نہیں، ورنہ عباس بھی نیزے پہ تلاوت کرتے، ورنہ عباس بھی نیزے پہ تلاوت کرتے۔ شاعر کہتا ہے اتنا تیور ہے علم میں کہ تیرے دشمن کو تیرے پرچم کی ملاقات سے ڈر لگتا ہے۔ ارے جبکہ عاشور کے دن کٹ چکے دونوں شانے، پھر بھی دشمن کو کٹے ہاتھ سے ڈر لگتا ہے، پھر بھی دشمن کو کٹے ہاتھ سے۔ باواز بلند صلوات پڑھے محمد والی ایک نعت پاک ہے، دو تین شعر، اس کے بعد اپنی پورکی زبان میں ایک شعر پڑھنے کی کچھ کوشش کیا ہوں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد والی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت قار اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، ارے قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ اور شعر کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی والشام آیا، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی والشام آیا، ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، اس نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں دو تین مصرعے امام محمد باقر علیہ السلام کے شان میں اپنی ترکی زبان میں مناظر کروں۔
رجبیل زل زگواز که اسپو ها محمد باقری فیاپو ها چو سیغا کی رسیود پو ها محمد باقری فیاپو ها چو سیغا کی رسیود پو محمد باقری فیاپو زیزی لاس کسی باسی کار افیقی سجد نشاسینا خدایی رز گلاب رافو محمد باقری فیاپو خدایی رز گلاب رافو محمد باقری فیاپو نیمازو پوشری سانسون ها یری نوری کالم چو ها پوچه می نمی چیفو محمد باقری فیاپو ها پوچه می نمی چیفو محمد باقری فیاپو بر محمد و محمد صلوات یہ تھے شیخ اعجاز نوری صاحب جو بہترین انداز میں اشعار پیش کر رہے تھے، منقبت پیش کر رہے تھے۔ علوم دین سے غافل نہ ایک پل ہونا، علوم دین سے غافل نہ ایک پل ہونا، ہر ایک جوان کو یہ ہے پیام باقر کا، ہر ایک جوان کو یہ ہے پیام باقر کا۔ فلک پہ جتنے ملائک ہیں، فلک پہ جتنے ملائک ہیں روز معاشر تک، ہر ایک فلک پہ جتنے ملائک ہیں روز معاشر تک کریں گے صبح و مساء ذکر باقر کا، کریں گے صبح و مساء ذکر باقر کا۔ میری حیات کی کشتی وہاں پہ جا پہنچے، میری حیات کی کشتی وہاں پہ جا پہنچے، جہاں ہے جاری وہ ساری نظام باقر کا، جہاں ہے جاری وہ ساری نظام باقر کا۔ کسی کے مال پہ پلتے نہیں علی والے، کسی کے مال پہ پلتے نہیں علی والے، یہ کھا رہے ہیں ہمیشہ طعام باقر کا، یہ کھا رہے ہیں ہمیشہ طعام باقر کا۔ یہ چاند تارے بھی سمجھے میرے اشارے، یہ چاند تارے بھی سمجھے میرے اشاروں کو، یہ چاند تارے بھی سمجھے میرے اشاروں کو، مجھے بنا دے خدا اگر غلام باقر کا، مجھے بنا دے خدا اگر غلام باقر کا۔ مجھے فرزدہ و دعبل سلام کرنے لگے، مجھے فرزدہ و دعبل سلام کرنے لگے، میں لکھ رہا تھا قصیدہ امام باقر کا، میں لکھ رہا تھا قصیدہ امام باقر کا۔ جہاں میں ایک نہ ایک روز پھر حسن ہوگا، جہاں میں ایک نہ ایک روز پھر حسن ہوگا، بے شکل یوسف زہرا قیام باقر کا، بے شکل یوسف زہرا
قیام باقر کا yang اشعار چکه انتخاب ملا جذبنا غرام وبدت بن ضمن رازسنا رگنا. آئیے روشن کریں پھر سے محبت کا چراغ، آئیے روشن کریں پھر سے محبت کا چراغ، گل کریں عرصے سے جلتا ہے جو نفرت کا چراغ، گل کریں عرصے سے جلتا ہے جو نفرت کا چراغ. عفو بخشش و خطا پوشی خدا کو ہے پسند، عفو بخشش و خطا پوشی خدا کو ہے پسند. عیب جوئی سے بچیں یہ ہے ضلالت کا چراغ، عیب جوئی سے بچیں یہ ہے ضلالت کا چراغ. تفرقہ آپس میں ہو ہرگز نہیں حق و پسند، تفرقہ آپس میں ہو ہرگز نہیں حق و پسند. سب کوئی مل کر جلا رسم الفت کا چراغ، سب کوئی مل کر جلا رسم الفت کا چراغ. اہل بیت مصطفیٰ ہم کو محبت دے گئے، اہل بیت مصطفیٰ ہم کو محبت دے گئے. اب اسی عنوان پر روشن ہو ملت کا چراغ، اب اسی عنوان پر روشن ہو ملت کا چراغ. اے مسلمانوں اٹھو امر و نہی کے واسطے، اے مسلمانوں اٹھو امر و نہی کے واسطے. دیکھ کیسا بجھ رہا ہے اب شریعت کا چراغ، دیکھ کیسا بجھ رہا ہے اب شریعت کا چراغ. کذب و مکر و فریب و کینہ و بغض و حسد، کذب و مکر و فریب و کینہ و بغض و حسد، ان سے بجھ جاتا ہے انسانوں کی عزت کا چراغ، ان سے بجھ جاتا ہے انسانوں کی عزت کا چراغ. اتحاد و اتفاق صلح و امن و آشتی، اتحاد و اتفاق صلح و امن و آشتی ہے یہ انسانوں کی عزت اور شرافت کا چراغ، ہے یہ انسانوں کی عزت اور شرافت کا چراغ. آئیے قوم کے دانشوروں، قوم کے دانشوروں، فریاد میری یہ سنو، فریاد یہ میری سنو. قوم کے دانشوروں فریاد یہ میری سنو، اپنی دانش سے جلا علم و حکمت کا چراغ، اپنی دانش سے جلا علم و حکمت کا چراغ. جانتا ہر ایک ہے اچھا برا لیکن حضور، جانتا ہر ایک ہے اچھا برا لیکن حضور. چاہیے بہر عمل انسان کو رغبت کا چراغ. اتباع اہل بیت مصطفیٰ پر زور دو، اتباع اہل بیت مصطفیٰ پر زور دو. اس طرح روشن کرو دل میں ولایت کا چراغ، اس طرح روشن کرو دل میں ولایت کا چراغ. ہے عقیدہ کچھ نہیں حسن عمل جب تک نہ ہو، ہے عقیدہ کچھ نہیں حسن عمل جب تک نہ ہو، ہے عمل فاسد نہ ہو جب تک عقیدے کا چراغ، ہے عمل فاسد نہ ہو جب تک عقیدے کا چراغ. ہے نہیں جذبات پر بنیاد دین و اسلام و فقہ، ہے نہیں جذبات پر بنیاد دین و اسلام و فقہ. ہے شریعت ہے شریعت بہر انسان ایک حقیقت کا چراغ. اے مسلمانوں بہت تاریخ ہوگا وہ مکان، اے مسلمانوں بہت تاریخ ہوگا وہ مکان. قبر کی خاطر کرو روشن عبادت کا چراغ، قبر کے خاطر کرو روشن عبادت کا چراغ. انہی اشعار کے سائے میں نہایت ادب کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہ رہا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی کہ آپ ڈائس پہ تشریف لا کر آج کے خطابت کے فرائض کو انجام دیں. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں درود سے نوازیں.
بہت زبردست ہے مہدی بھائی آپ کے بناوا والا ہے اللہ سلامت بہت اچھا موقع اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح میں چلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم مصطفیٰ محمد حاضرین محفل، جن ہستیوں کے دل میں آل علی کی محبت ہے، جتنی محبت ہے اتنی بلند بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وعلی قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین قل رب زدنی علما۔ آج جس ہستی کے جو یوم ولادت ہے باقر العلوم کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور یہ فضیلت اور امتیاز مکتب حق اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے، جس کے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جو علم کے سینے کو چاک کر علوم آل محمد ہی نہیں دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں سب پر عیان اور روشن کرتی ہے۔ یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار دو عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، آپ کی ایک دعا ہوگی، آپ کی ایک التجا ہے، میں آپ کا پالنے والا رب ہوں۔ آپ نے آج تک امت کے لیے جو جو زحمتیں برداشت کی، جو جو صحبتیں آپ نے اٹھائی، اس کے عوض میں آپ نے ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن نبی نے جب مانگا تو کیا مانگا؟ نبی نے ایک مرتبہ کہا، پروردگارا رب زدنی علما، میں وہ شخص ہوں جو آپ سے محض علم کا طلبگار ہے۔ محمد عربی کی دعا کیا تھی؟ علم کا پانا۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری درخواست جو کون و مکان کے مالک سے کی، وہ کیا تھی دوستوں؟ پروردگارا یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، ان میں گنہگار بھی ہے، ان میں فاسق بھی ہے، ان میں فاجر بھی ہے، لیکن میں رحمت للعالمین بن کر ان کے درمیان میں آیا ہوں۔ پروردگارا میری عزت اور عظمت کا واسطہ میری امت کو بخش دو۔ یہ نبی کی دوسری درخواست ہے۔ پروردگار نے کیا جواب دیا؟ فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی، قیامت والے دن آپ کی جتنی مرضی، آپ کی امت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، جس کو شفاعت کرنی ہے آپ کی شفاعت ہر ایک کے حق میں قبول ہوگی، آپ کی شفاعت ہر ایک حق میں قبول ہوگی۔ دوستان عزیز گرامی، باقر العلوم جن کے در پر ہم گدا بن کر آئے ہیں، جن کے در پر علم حاصل کرنے آئے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے، تعلم العلم فإن تعلمه حسنہ وطالبه عبادہ۔ یہ امام کی نصیحت نہیں، یہ امام کا امر ہے۔ پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو، کیونکہ پڑھنا ہنسنا ہے، اور جو بھی علم کو حاصل کرنا چاہتا یہ اس کے کارنامے عمل میں عبادت لکھا جائے گا۔ اب ہر ایک عبادت کا ایک اثر ہے، نماز پڑھنے کا ایک فلسفہ اور ایک اثر ہے، حج جانے کا ایک فلسفہ اور ایک اثر ہے، جہاد کرنے کا ایک فلسفہ اور ایک اثر ہے، علم حاصل کرنے کا کیا اثر ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے
नमाज सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज वहलिक अलाहुम अजमईन। नमाज का फ़लसफ़ा ये है कि आपके दिल में खुशू और खुजू पैदा कर देती है। ये है नमाज का असर। रोज़ा आपको जहन्नुम की आग से बचाता है। ये है रोज़े का फ़लसफ़ा और असर। इल्म हासिल करने का क्या असर है? इसका जवाब हमें किताबुल्लाह शरीफ में मिलेगा। परवरदिगार दो आलम ने अपनी आसमानी किताब में इरशाद फरमाया, ए यूसुफ कज़ालिका, इसी तरह हमने मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्ज़, आप ही को ज़मीन में नहीं। दोस्तों नाज़रीन तवज्जो चाहता हूँ, मैंने आपको ज़मीन पर इक़्तिदार दिया नहीं, मैंने आपको ज़मीन में इक़्तिदार दिया। यहाँ पर एक बारीक सा नुक्ता है। हाकिम ज़मीन का और ज़मीन पर जितनी भी मखलूक है उनका हाकिम बन जाया करता है, लेकिन जो अल्लाह का वली होता है रूए ज़मीन पर जितनी भी मखलूक है उनका भी वली है, ज़मीन और कोनो मकान में जितनी भी मखलूक है उनका भी वली है, उनका हाकिम है। क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, परवरदिगारा मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों का हाकिम बना दो, क्योंकि मैं इल्म जानता हूँ, मैं अमानतदार हूँ। इसी तरह जनाब तालूत के बारे में है, बनी इसराइल परेशान थे, अपने नबी के पास आया, कहा कि या रसूलल्लाह हम परेशान हैं, जालूत जैसे तागुत निज़ाम का हम मुकाबला कर ही नहीं सकते, दिन बे दिन जुल्म ढाते जा रहे हैं, क्या करें। दवा ढूंढने नबी के पास आते हैं, दवा देने के बाद उम्मत को कभी अच्छी लगती है कभी तलख लगती है। कहा कि तालूत को अल्लाह ने आपके लिए इंतखाब किया। जनाब तालूत के पास कौन सी ऐसी खुसूसियत है जो अल्लाह ने हमें उन्हें बतौर गवर्नर बतौर बादशाह मुकर्रर किया। ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने जनाब तालूत को आपके लिए इसलिए इंतखाब किया क्योंकि उसके अंदर इल्म है, वो जानता है आप नहीं जानते। इसका मतलब जो इल्म तलब करता है वो ज़मीन और ज़मान का बादशाह हुआ करता है। जनाब यूसुफ के बारे में आप ये कह सकते हैं, जनाब ये तो नबी थे, ये तो मासूम है, ये तो इस्मत वाले हैं, लेकिन जनाब तालूत तो न नबी थे ना मासूम थे, एक आम आदमी था, इल्म का इक्तिसाब किया, अल्लाह ने उसको हाकिम बना दिया। ये इल्म पढ़ने और पाने का असर है। यानी जो भी जहमत करके हौज़े इल्मिया क़ुम में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में इल्म का तलबगार हो, अल्लाह ताला उसको हाकिम बनाना चाहता है, वो हाकिम है। ये किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इल्म की शराफत ज़ाती है दोस्तों, इल्म की शराफत ज़ाती है। जो आलिम हो गया वो सुल्तान भी हो गया, वो साहिब शराफत और मसनद भी हो गया। अब दूसरा नज़ीर गिरामी, इल्म हासिल करने का जो असर था मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने रख दिया। अब आलिम बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूसुफ जैसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यूसुफ ने तर्क गुनाह कर दिया, अल्लाह ने उसको हाकिम बना दिया, अल्लाह ने उसको साहिब विलायत बना दिया। तर्क गुनाह किया। पहली बात यह है कि तालिब इल्म अगर हौज़े इल्मिया क़ुम में
اپنے سماج میں اس بات کے لیے بالکل نالائق ہوں، لیکن لکھی ہوئی بات پڑھ رہا ہوں۔ کوئی مقام پانا چاہتا ہو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ تقوی کا اختیار کرے، گناہ کو ترک کر دے۔ علم کے ساتھ اگر تقوی ہو تو گلستان ہے۔ اب عالم بننے کے لیے میں نے ایک طائرانہ نظر ڈالا دوستوں علماء کی سیرت پر۔ ہمارے یہاں علماء تو بے شمار ہے، مگر جو علماء ربانی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کون سا ایسے فعل انجام دیا کہ اللہ کے ولی نے صاحب العصر والزمان نے ان کو بطور مرجع، بطور نائب عام چن کر متعارف کرا لیا۔ ایک ہے دوستان گرامی علم آموزی، پڑھو، اور ہر ایک ٹائٹل کے لیے میری یہ کوشش ہے کہ علماء کے سیرت سے ایک داستان نقل کروں علماء ربانی کی، تاکہ علماء جو خدمت دین کر کے دنیا سے گزر گئے ان کو بھی ان مجالس اور محافل کے ذریعے سے ایصال ثواب ہو، اور ان کی زندہ سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ علامہ نراقی، علامہ محمد نراقی، علامہ احمد نراقی صاحب کے والد جو صاحب کتاب معراج السعادہ ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے اتنے علم کے دیوانے تھے۔ جب رات کو وقت مطالعہ ہوتا تھا ان کے پاس لالٹن میں آئل ڈالنے کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا۔ کرتے کیا تھے دوستوں؟ دیکھیے علم کے دیوانے، علم آموزی کی بات چل رہی ہے۔ بیت الخلا میں، وہ بھی عمومی بیت الخلا، جہاں پہ ایک چھوٹی سی شمع جلائی ہو کسی مومن نے، اسی شمع کے نیچے کتاب اٹھا کر مطالعہ کرتے تھے، وہ بھی رات کو۔ کیوں؟ اس فرما ہے ان سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ متفق علیہ بات ہے کہ نبی کی توہین حرام، جو بھی نبی کی توہین کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ محدور الدم ہے، یعنی اس کا قتل واجب ہے۔ یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، اہل سنت بھی یہی ہے۔ نبی کے سامنے مشرک کھڑے ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی، جنگ کے بعد اسیر بھی ہو گئے۔ نبی نے کہا آپ میں سے جو اسیر ہے، جو یہاں پر ہے، ان کے ہاتھ پیر نبی کی نبوت میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ میں سے کون عالم ہے؟ آپ میں سے کون پڑھنا جانتا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھنا جانتا ہوں، کسی نے کہا میں پڑھنا جانتا ہوں۔ نبی نے کہا میں آپ کو رہا کر دیتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے یا رسول اللہ؟ میرے جتنے ساتھی ہیں اکثر جاہل ہیں، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ انہیں پڑھا دو، میں آپ کو رہا کر دیتا ہوں۔ دیکھیے نبی نے اپنی توہین برداشت کی مسلمانوں کے کسب علم کے لیے، یعنی اگر کوئی میری توہین کرے تو مجھے گوارا ہے، مگر میری امت کو وہ پڑھا دے۔ اے امت خبردار، میں نے اپنی حیثیت، اپنی عظمت تجھ پر فدا کر دی، آپ پڑھو۔ یہ علم آموزی کا دوسرا پہلو۔ آیت اللہ جوادی آمولی نے، جو اس وقت حکیم الامت ہے، خدا ان کی زندگی کو طویل کرے، ان کو طول عمر عطا کرے، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے امام زمان کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے ہمارا سب کا دغدغہ یہ ہے کہ امام کیوں نہیں آتے۔ جو کچھ آپ نے آج تک سنا وہ تو سنا، لیکن اس فلسوف دہر کا ایک جملہ ہے، میں بطور تبرک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا امام کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ کوئی علم کا طلبگار ہی نہیں، یہ ان کا جملہ ہے۔
اگر کوئی بھی شخص امام زمان کے ظہور کا طلبگار ہو، خاص طور پر اگر وہ طالب علم ہو، چاہے یونیورسٹی کا طالب علم ہو چاہے حوزے کا ہو، اس پر دو چیز واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ محنت کے ساتھ پڑھے وہ، کیونکہ امام زمان عالم بلا و مکان ہے، وہ ان پڑھ کے امام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھو، تلاش کر کے محنت کر کے پڑھو۔ پھر انہوں نے دوسری شرط جو بتائی ہے وہ یہ کہ رغبت دل لگا کر پڑھو، یعنی اس بات کی تاکید اور اہمیت ہمیں بتائی ہے کہ اگر امام نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے درمیان میں عالم نہیں ہے، اس لیے امام نہیں آتے، یہ ان کا جملہ ہے، نہیں تو میں اتنی جسارت نہیں کرتا۔ علم آموزی جو ہمیں حاکم بنانا پروردگار کے جانب سے منظور ہے، وہ ہے علم آموزی سے۔ دوسرا کیا ہے دوستان عزیز گرامی؟ صبر ہے۔ طالب علم کے لیے صبر بے حد ضروری اور واجب ہے۔ سید ابو الحسن اصفہانی اپنے زمان میں مرجع تام تھے، جس طرح آیت اللہ بروجردی اپنے دور میں مرجع تام تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کیا، کوئی توضیح المسائل نہیں لکھی، کوئی اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا۔ سید ابو الحسن اصفہانی کے بارے میں یہ مشہور ہے دوستوں، صبر عالم بننے کے لیے 6-7 مہینہ تھے، انہوں نے گھر کا کرایہ نہیں دیا۔ مالک مکان عراقی تو آپ جانتے ہی ہے، ایک دم غصہ کر جاتے، کہا کہ سید آپ نے گھر کا کرایہ جو ہے وہ نہیں دیا ہے، 6-7 مہینہ ہو گئے، آپ کہتے ہیں میں مر جاؤں، میں فلان ہوں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، میرا گھر فوراً خالی کر دو، نکلو یہاں سے۔ سید ابو الحسن اصفہانی کیونکہ مالک مکان راضی نہیں تھا، فیملی سمیت دوستوں گھر چھوڑ کر کہاں گئے؟ نجف سے کوفہ میں۔ مسجد کوفہ میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا نہ کوئی دروازہ تھا نہ کھڑکی تھی، اپنے خانوادے کو وہاں پر بٹھا دیا اور صبح نجف پڑھانے آتے تھے، شام کو بچوں کا خوف دور کرنے کے لیے پھر واپس جاتے تھے۔ یعنی صبر کیا انہوں نے، پیسہ نہیں تھا پر پڑھا، مشکلات تھی مگر پڑھائی کو جاری رکھا۔ ایک صبر عالم بعمل بننے کے لیے، باقر آل محمد کے شاگرد بننے کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے ممتاز شاگردوں کو ہمیں فالو کرنا ہے جو مراجع اعظام تقلید ہے۔ تیسرا اخلاق۔ شیخ محمد نجفی کے انتقال کے بعد شیخ اعظم انصاری صاحب سے کہا گیا یا شیخ اب تو آپ کی نوبت ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، حوزہ تو یتیم ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو معتمدین حوزہ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو اہل ایمان تھے، کہا کہ شیخ اعظم انصاری آپ مجتہد بن جائیے، آپ اس مسند اور پد کے لائق ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ میں جب نجف میں تھا تو میرا ایک ساتھی تھا جس کا نام سید العلماء مازندرانی صاحب ہے، وہ ابھی نجف میں نہیں ہے، وہ اپنے دیار میں مازندران میں، وہ مجھ سے عالم ہے، اگر آپ کو مجتہد بنانا ہے تو وہ مجھ سے عالم ہے، آپ جا کر ان کو مجتہد بنا دیجئے۔ سب پریشان، اب ایران کون جائے گا، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ حوزے کتنی اوقات ہے۔ کسی بھی طریقے سے سید العلماء مازندرانی صاحب سے رابطہ ہوا، کہا کہ شیخ اعظم انصاری آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ عالم ہیں، ہم پر حجت تمام کر دی، آپ کو مجتہد بننا ہے، امت کو لاوارث تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا بات ان کی صحیح ہے، صاحب جواہر کے دور میں وہ میرا کلوس فیلو تھا،
ہم ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن میں اجتماعی اور فرہنگی امور میں آ گیا، حوزہ اور درس و بحث سے میں تھوڑا دور ہو گیا، اب میری وہ علمیت نہیں رہی۔ اب عالم اگر کوئی ہے وہی شیخ اعظم انصاری ہے، یعنی جس مقام کے لیے آج جو لڑا جاتا ہے کرسی پانے کے لیے، متخلق باخلاق اسلامی حقیقی علماء کرسی سے دور رہا کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہ ہے اخلاق۔ چہارم کیا ہے دوستوں؟ توسل۔ یہی شیخ اعظم انصاری کو لے کر ایک چھوٹا سا واقعہ، اگر آپ لوگ تھکے تو نہیں، صلوات پڑھیے محمد وعلى شیخ اعظم انصاری کے بارے میں مشہور ہے، وہ تو پہلے شیخ اعظم انصاری نہیں تھا، ایک سادے سا سادھارن سا شیخ تھا۔ ایک مرتبہ ان کو جوانی میں بہت غصہ آ گیا، کہا کہ یا علی، ہم ایران سے پڑھنے آئے جس طرح آپ لوگ پڑھنے آئے، علی سے مانگنے آئے، رسول سے سیکھنے آئے، آل محمد سے محبت اور پیار کرنے آئے آپ۔ کہا کہ شیخ یا علی، ہم تو پڑھنے آئے لیکن یہ دماغ جو ہے جس طرح سمجھنا چاہیے مطالب کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پا رہا۔ استاد تو بہت زور لگاتا ہے پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، مگر شیخ انصاری نہیں سمجھ پا رہا۔ یا علی، اگر آپ کو میرا نجف میں ہونا منظور نہیں، الوداع، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ توسل کیا۔ بعد میں ان کو اشارہ ہوا، مولا علی علیہ السلام نے ان کو کسی ولی کے ذریعے سے سمجھایا، شیخ اعظم انصاری، اگر ہم نے آپ کو دینے میں تاخیر کی، اس کی ایک حکمت تھی۔ بعد شیخ اعظم انصاری شیخ انصاری سے شیخ اعظم انصاری بن گئے، یعنی جو در علی کا گدا ہوگا وہی اعظم ہوگا، وہی عالم ہوگا۔ ایک معیار تھا یہ جو نبی نے فرمایا، میں شہر علم کا دروازہ ہوں اور علی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم زمانے میں یہ رواج تھا، یہ علماء کی سیرت تھی، یہ راہ تھی کہ اگر علی نے ہمیں کچھ عطا تو نہیں کیا تو اس کا مطلب میں حوضے کے لائق نہیں، اگر علی کو منظور ہے تو میں کچھ بنوں گا، لہٰذا علی سے توسل کرو، علی سے مانگو۔ آخری گزینہ دوستوں وہ ہے تخصص، سپیشلٹی، یا جسے ہمارے دوستوں کے بقول سپیشالسٹ بننا۔ پرانے زمانے میں دیکھیے علوم کا اتنا تو رواج نہیں تھا، علم میں وسعت نہیں تھی، بہتا ہوا سمندر نہیں تھا، بس ایک فقہ ایک اصول پڑھو، جا کے خدمت کرو، خدا راضی، خلق خدا بھی راضی۔ امام محمد باقر کی سیرت میں بتانے جا رہا ہوں دوستوں، علماء کرام انہوں نے ہر ایک شاگرد کے استعداد کے حساب سے ایک رشتہ کو متعین کیا۔ جیسے کیا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری مودت اہل بیت میں بہت آگے تھے، اہل بیت کے عشق اور ولایت میں اپنی اصطلاح کے مطابق پی ایچ ڈی کر چکے تھے۔ یہی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے، نابینا تھے، پر محبت علی نے ان کے دل کو بیدار اور بینا کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کا تک کلام تھا، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، خیر البشر فقد علی بن ابی طالب فقد ابا فقد کفر۔ بہترین بشر اگر کوئی ہے نبی کے بعد وہ علی کی ذات ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ فقیہ ہے، یہ کوئی لفاظ اور شاعر نہیں تھے جابر بن عبداللہ انصاری،
یہ راوی تھے، وہ ثقہ ہے. ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کو علی کی محبت پر تربیت کرو. دیکھیے یہ حکم ہے. مودت میں بہت آگے تھے، امام نے اس کو بس مودت والی چیزیں بتا دی. جابر ابن یزید جوفی امانت دار شخص تھے. اگر چوری اس کی گردن پر رکھی جاتی تھی تو آل محمد کے راز کو فاش نہیں کرتے تھے. تو امام نے ان سے صرف فقط راز بتا دیا، آل محمد کا اسرار بتا دیا. زرارہ کلام میں بہت ماہر تھے، امام نے ان کو کلام سے سرفراز کر دیا. ان کو فقہ نہیں پڑھایا، کلام پڑھایا، کیونکہ ان کی استعداد کلام اور جدل اور مناظرہ کے لیے اچھی تھی. محمد ابن مسلم ان کے بارے میں مشہور ہے، وہ اپنے دور میں فقیہ ہے، بزرگ یا ستور تھے. امام نے ان کو فقہ والی احادیث ہی پڑھا دی. یعنی ہر ایک صحابے کی جو استعداد تھی اس کے مطابق امام نے ان کو علم سکھایا. یہ ہے تخصص. عزیزان گرامی، یہ جو حوزہ ہے بہت عظیم سمندر ہے، جو میں سمجھتا ہوں جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ سماج میں اپنے نفس کو مخاطب بنا کر خود سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج میں آپ کو کوئی مقام ہو، آپ کی بات کی کوئی ویلیو ہو، آپ کے بعد میں کوئی تاثیر اور دم ہو، کسی رشتے میں تخصص کرو، تب آپ کو متخصص مانا جائے گا. آپ کی بات پر کوئی حرف نہیں اٹھے گا، کہتے یہ متخصص آدمی ہے، وہ اپنے رشتے ہی میں بولتا ہے. تخصص نہیں تو ہمارے ایک استاد کو جملہ ہے، قدیمی علماء تو جانتے ہی ہے، پہلے تو استاد تب آیت اللہ بن گئے، آیت اللہ بخشی صاحب. ان کا ایک جملہ ہے، انہوں نے فرمایا حوزے میں تخصص کرنا بہت ضروری ہے. کہنا یہ کہ واجب ہے، نہیں تو آپ ایک سمندر عظیم بن جائیں گے جس کی گہرائی اتنی ہے، بس صرف آپ کی کوئی گہرائی میں تخصص برا بن جاؤ اس رشتے. لیکن ساتھ ساتھ زمانے سے تھوڑا آشنائیت رکھنا، آشنا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے لیے میں اپنے ہندوستان کی 2 مثال پیش کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. صلوات پڑھو محمد والو. دیکھیے دوستان گرامی، جو عالم بے زمان ہوتا ہے، جو ایک رشتے میں متخصص ہوتا ہے، ان کا کیا کارنامہ، کیا کرشمہ ہے. توجہ چاہتا ہوں. ایودھیا میں 1855 میں نواب واجد علی شاہ کے آخری دور حکومت، ایک بہت مسلمانوں کا کیس ہوا ایودھیا میں. توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، جو اپنے تاریخ سے غافل ہوتا وہ اپنے آئندے کا پتہ بھی نہیں بتا سکتا. ایک کیس ہوا، ایک مفتی ہے غلام شاہ حسین جو سنی تھے، انہوں نے دعویٰ کیا. دیکھیے ایودھیا میں 2 بزرگ مندر ہے دوستوں، 2 عظیم مندر ہے. ایک رام مندر ہے، ایک مندر ہے ہنومان گڑھی مندر. ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جو ہنومان گڑھی مندر کا درشن نہیں کرتا، پہلے اس میں نہیں جاتا، وہ رام مندر میں جا نہیں سکتا، شرط ہے. اس عالم سنی نے دعویٰ کیا کہ پہلے یہاں پر سنیوں کی مسجد تھی، ہندوؤں نے اس کو گرا کر ڈھا کر یہاں پر مندر بنایا ہے. واجد علی شاہ تھے شیعہ، اس وقت کے حاکم تھے، نواب تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آج تک ایسا ہی نہیں سنا، ہم نے آج تک ایسا نہیں سنا. آپ کے پاس پروف ہے؟ کہا کہ پروف ہے. 2 آدمی کے بجائے 300 آدمی آ کر گواہی دی کہ یہاں پر پہلے مسجد تھی. یہ کیس
بڑھتا گیا بہت بڑا کیس بن گیا فیض آباد کا. انگریزوں کی سلطنت تھی اس وقت, دھیرے دھیرے اپنے پیر جما رہے تھے. سید غفران مآب کے بیٹے سید العلماء, جو سید محمد ان کا نام ہے, سید العلماء, سید العلماء نے کہا کہ یہ کیس میں حل کر دوں گا, کیونکہ میں فقہ میں تخصص رکھتا ہوں, میں حقوق میں لاء میں تخصص رکھتا ہوں, یہ میں حل کر سکتا. کمیٹی بنائی انہوں نے, ہندوؤں سے ایک طرف, ہندوؤں سے ایک نمائندہ چنا گیا, مسلمانوں سے ایک نمائندہ, انگریز کی حکومت اور دور تھا, انگریز کے ایک نمائندہ بھی آ گیا. انہوں نے دستاویز اور شواہد کے مطابق فیصلہ سنایا کہ یہاں پر مسلمانوں کی کوئی مسجد نہیں تھی, یہاں پر پہلے ہی سے ہندوؤں کا مندر تھا. یہ کیس سولو ہو گیا. اپنے رشتے میں اگر کوئی صاحب نظر ہو, سارا زمانہ اسے ڈھونڈنے جاتے خود, اس کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. سید العلماء نے اس کیس کو سولو کر دیا, حل کر دیا. بعد میں کیا ہوا یہ تو بعد کی بات ہے. اور آخری عزیزان, آخری بات, سید العلماء نے ایک اور کارنامہ کر دیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ دیکھیے, خود شیعہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ اہل سنت کے ٹرپل طلاق پر اشکال کرتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں, سوال کرتے ہیں. میں تو سنی نہیں ہوں, میرا تعلق فقہ حنفی سے تو نہیں ہے, میرا تعلق فقہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن اگر کسی کو اگر اعتراض کا کوئی حق ہو وہ مسلم کمیونٹی ہے. دیکھیے, مدعا سازی کرنا اسے آتی تھی, دشمن کو کس طرح بیزی رکھنا ہے, ان کے ہجوم کو کس طرح سے دباؤ کرنا ہے, یہ سید العلماء جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے یہاں نیوگ والا مسئلہ ہے. اب میں جوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں, نیوگ کیا ہے؟ ہندوؤں کے یہاں ایک رسم ہے, جو خاتون جس کو کوئی اولاد نہیں ہوتی اس کو پیش کیا جاتا ہے کسی برہمن بزرگ کے یہاں, بعد میں اس سے حاملہ ہو کر بچہ پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اگر بھائی کسی کو کوئی اعتراض کرنا ہے, وہ اعتراض آپ ہی پر وارد ہے. یہ کیا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے, سنیوں کی جو اکثریت تھی دوستوں, ان کو اس طرح اپنے مسائل میں الجھائے بنا رکھتے تھے تاکہ ان کا ہجوم مسلمانوں کی طرف نہ ہو. اسے کہتے ہیں مدعا سازی. اور میرا رشتہ ہے دوستوں آخری, پھر اس کے بعد تمام, کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے, یہ حق الناس ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی واجب. جوان بھائیوں کے لیے جو کل کے کرگل کے اپنے علاقے کے امت تشیع کا سرمایہ ہے, ہمارے استاد نے جو ہم سے کہا وہ امانت داری کرتے ہوئے آپ سے بتا رہا ہوں. مدیریت بہت اہم چیز ہے. مرحوم سید ابو الحسن اصفہانی صاحب کا ایک جملہ ہے, اگر مرجعیت کے 10 حصے ہو, 9 حصے صرف مدیریت ہے, 1 حصہ صرف علم ہے. یعنی کس طرح انسان اپنے علم کے ذریعے سے سماج کو کنٹرول کر سکتا ہے, مصیبتیں دور کیسے کر سکتا ہے, ہر جگہ کودنا آیا علم ہے. تو اس کے لیے بس 3 ٹائٹل بتا کر زحمت تمام. ایک ہے SWOT فارمولا, آپ ضرور پڑھیے, چاہے موبائل میں اگر سیو کرنا ہو سیو کر لیجئے. ایک ہے فائول, ایک ہے ٹیلر کے نظریہ جو قرآن سے لیا گیا ہے, مبتنی بر شواہد قرآنی ہے دوستوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ہم نے یہاں پر جن جن ہستیوں کا ذکر اپنے ناقص اور الکن اور گناہگار زبان سے جو کیا, ان مطہر ہستیوں کے واسطے آپ ہمارے ضمیر کو, ہماری روح کو طاہر اور پاکیزہ فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, علم آل محمد پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, در آل محمد سے کبھی بھی ہماری جدائی مت ڈال. پروردگارہ
محمد کے غلام ہے، محمد کے غلام بنائے رکھنا۔